نمبر ہے، غرور کا نہیں ہے کہ سب سے بہترین ذاکر میں، سب سے اچھا میں، میرا ذاکر، میرا مجلس نہیں کرنا کبھی بھی۔ ہمیں حسین کو خوش کرنا ہے، ہمیں گریہ کرنا ہے۔ سب سے بہترین لباس میرا، یہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے لباس کی نمائش کریں، نہ کوئی یہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں آپ آ کے اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیں کہ دیکھو میں اتنا اچھا نوحہ پڑھتا ہوں، اتنا اچھا نوحہ پڑھتی ہوں، یا اتنی اچھی میری آواز ہے، یا اتنی خوبصورت میں ہوں۔ یہ تو ایک فرش عزا ہے جہاں رونا اور رلانا ہے، اور شہزادی کو یہ راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروانا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ شخص اپنے گھر سے نکلا کسی کام سے، اور اب کیا ہے، کیونکہ آج پروردگار نے کہا ہے کہ میں اسے اپنے انداز سے بتاؤں گا، بس وہ شخص نکلا، اور اب کیا ہے کہ چلتے چلتے وہ راستہ بھٹک گیا، کیونکہ جو خدا چاہتا ہے وہ تو کرتے ہی ہے۔ اب آج وہ راستہ بھٹک گیا، صبح سے شام ہو گئی، اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور راستہ بھٹکتا چلا جا رہا ہے کہ اب شاید مجھے مقام مل جائے، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے اسی جگہ تو میرا مقام تھا، میں اس راستے سے روز گزرتا ہوں، لیکن آج کیا وجہ ہے، آج کیا وجہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ حتیٰ ایک دن گزرے، 2 دن گزرا، اب جب دوسرے دن آتا گیا، اس کو پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ بھائی پانی کھانا کھائے تو انسان رہ سکتا ہے، لیکن اسے پیاس لگتی چلی جا رہی ہے، شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اتنا زیادہ اسے شدت لگی کہ اب وہ بیٹھ گیا اور اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، اتنی پیاس کی شدت اس کو لگتی چلی گئی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے مشکیزہ لیے ہوئے پانی لیتے ہوئے چلا رہا ہے۔ دیکھیے جب بھوک لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی بھوک لگتی ہے، اگر کوئی چیز مل جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اب اسے پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب کیا ہے کہ جب وہ شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ شخص کے پاس کیسے بھی ہمت جٹا کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسے ایسے جنگل بھٹک گیا ہوں، مجھے ایک پیالہ پانی پلا دے۔ اس نے کہا اچھا تجھے پیاس لگی ہے، پر مجھے کچھ دینا پڑے گا تجھے۔ اس نے کہا کہ میں جنگل میں ہوں، میری ایسی حالت ہے، تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آ رہا ہے، میں گھر سے کچھ لے کے پلان کر کے تو نکلا نہیں تھا کہ میں جنگل میں بھٹکنے والا ہوں، آج مجھے یہ پرابلم ہے، تم مجھے پانی دے دو، پھر میرے گھر چلو، میں تمہیں دے دوں گا جو بھی چیز تمہیں لینا ہوگا۔ اس نے بولا نہیں مجھے ابھی کے ابھی چاہیے۔ اس نے بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس ایک چیز ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 300 سال کی عبادت ہے، تم وہ مجھے دے دو، میں تمہیں ایک پیالہ پانی دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اسے پیاس اتنی لگی ہوئی تھی کہ اس نے سوچا کوئی بات نہیں، اگر زندہ رہوں گا تو پھر عبادت کر لوں گا۔ اس نے فوراً کہا جا میں نے تجھے 300 سال کی عبادت دے دی، بس مجھے ایک پیالہ پانی دے دے۔ بس اس شخص نے ایک پیالہ پانی دیا۔ اب جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان میں ہی کا اگزامپل دے سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو خدا ہمیں کبھی بھی پیاسا نہیں رکھتا۔ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ایک سے ایک پانی پہ پانی پیتے چلے جاتے ہیں۔ تو بس اب جب اس نے ایک پیالہ پانی پیا، بھی مشک تھا، ٹھنڈا پانی تھا، پیتے ہی سے ایک اور پیاس لگی۔ اس نے بولا مجھے ایک اور پیالہ دے دو۔ اس شخص نے کہا اچھا اب تیرے پاس کیا ہے دینے کے لیے جو میں تجھے پانی دے دوں؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بار میں 1 نہیں 2 نہیں 300 سال کی عبادت دے دیا، اور تم مجھے بدلے میں صرف ایک پیالہ دے رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پانی پلانا کتنا ثواب کا کام ہے؟ اس نے کہا بے شک، لیکن مجھے کچھ چاہیے۔ اب وہ رونے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس نے کہا کہ اچھا تو مجھے اتنا بتاؤ کہ جب تم 300 سال کی عبادت ایک جھٹکے میں مجھے خدا کی صرف ایک نعمت کے لیے دے سکتے ہو، تو سوچو
کہ تم 300 سال کی عبادت کرو، تم نے ایک بار میں صرف ایک پیالے کے لیے مجھے دے دیا، میں کیسے تمہیں دوسرا پیالہ دوں؟ جب اس خدا نے تمہیں 300 سال حیات دیا، اس خدا نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دی، تمہیں رکھا، عبادت گاہ موجود کیا، تمہیں زندگی دی، تم نے ایک نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہوئے تم نے فوراً کہہ دیا کہ میرے لیے کس طریقے کا عالیشان مکان ہے۔ جب تم اس خدا کی ساری نعمتوں کو بھول سکتے ہو تو کیا میں تمہاری دی ہوئی 300 سال کی عبادت نہیں بھول سکتا؟ بس وہ شخص رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور فوراً پروردگار سے استغفار کیا۔ اسے کہتے ہیں کہ ہم جب تکبر میں آ جاتے ہیں تو خدا کو تکبر نہیں پسند ہے، کسی بھی طریقے کا تکبر پروردگار کو نہیں پسند ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کتنی عظیم نعمت ہے، یہاں تک کہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم پوری زندگی اس پانی کا شکریہ بھی کرنا چاہو تو تمہاری ہر ایک سانس بھی ادا نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ پروردگار کہتا ہے اگر تمہارے استغفار بڑھ جائے نا تو تم پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر، بس تصور کریے گا، پروردگار کہتا ہے اگر تمہارے گناہ بڑھ جائیں تو تم پیاسوں کو پانی پلاؤ، تمہارے گناہ کٹ دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی نہیں، اگر تم وضو کے لیے بھی پانی رکھے ہو اور کوئی انسان نہیں، اگر کوئی جانور بھی آ جائے تو تم پہلے اسے پانی دے دو پھر وضو کرو، اور اگر تمہارے پاس وضو کا پانی نہیں ہے دوسرا تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن تم پانی پہلے پیاسے کو پلاؤ۔